بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بڑیاں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، وہ پتھر کھا کے دعائیں دینے والا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا۔ 12 ربیع الاول شریف قریب آ رہا ہے۔ میں چند ایک اصلاحی پہلو کے حوالے سے کچھ گزارشات آپ احباب کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ 12 ربیع الاول انتہائی اہم دن ہے، اور یقین مانے شب قدر، لیلۃ القدر، رمضان، جملہ جتنے بھی فضائل والی چیزیں، سب سے افضل ترین یہ لیلۃ معراج کی رات ہے، کیونکہ اس دن حضور کو اللہ نے اس دنیا میں پیدا فرمایا، اس دنیا میں بھیجا، جن کے سبب اللہ نے پوری کائنات کو پیدا فرمایا۔ رمضان بھی انہی کے صدقے ملا، قرآن بھی انہی کے صدقے ملا، رحمان بھی انہی کے صدقے ملا، انبیاء بھی انہی کے صدقے ملے۔ یہ نور، یہ بغات، یہ نعمتیں، یہ تمام طرح کی اللہ کی جو ہے نا وہ رحمتیں، یہ سارا صدقہ کملی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اس وجہ سے میں آپ کو کچھ سب سے پہلے تو یہ ربیع الاول میں یہ عہد کریں، ہم روزانہ انشاءاللہ اپنے نبی پہ 50 مرتبہ درود پاک پڑھیں گے، کم از کم۔ یہ آپ اللہ رب العزت کی ذات سے عہد کر لیں انشاءاللہ۔ اور دوسرا، نماز کی پابندی کریں گے، نماز کبھی ترک نہیں کریں گے، یہ ربیع الاول کا پیغام ہے۔ اور تیسرا، قرآن ہمیشہ پڑھیں گے، چاہے مختصر ایک رکوع پڑھیں گے، یا اللہ انشاءاللہ روز پڑھیں گے۔ رزق حلال کھائیں گے، ظلم نہیں کریں گے، کسی کی زمین پہ ناجائز قبضہ نہیں کریں گے، پڑوسی کو نہیں ستائیں گے، کسی کا رستہ بند نہیں کریں گے، کسی کی غیبت نہیں کریں گے، چغلی نہیں کریں گے، حسد نہیں رکھیں گے، کینہ نہیں رکھیں گے، شیطان کے بہکاوے میں نہیں آئیں گے۔ انشاءاللہ ہم اپنے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل پیرا ہوں گے۔ اور دوسرا، اس کے ساتھ ساتھ 12 ربیع الاول کو اگر آپ جلوس کا اہتمام کرتے ہیں تو ایک چیز کا اہتمام کیا کریں، ایسی نعت پڑھیں جو کسی عاشق نے لکھی ہو، جو قرآن و حدیث کے مطابق ہو۔ لغویات، ایسی نعتیں جن میں کفریات ہوں، یا جن میں ایسی باتیں ہوں کہ جن کی وجہ سے علماء اہل سنت پہ گرفت آئے، ایسی نعت نہ پڑھیں۔ کسی اتھینٹک اعلیٰ حضرت خواجہ بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، پرانے بزرگوں کی نعت پڑھیں، پیر سیدنا پیر خواجہ میر علی شاہ صاحب نور اللہ مرقدہم، ان کی نعتیں پڑھیں۔ اور دوسرا، سڑکیں بلاک نہ کریں، راستے بند نہ کریں، پھر جھنڈوں کا احترام کریں، پھر نالین پاک کا احترام کریں، قرآن کی آیات کا احترام کریں، پھر عورتوں کو جلوسوں میں لے کر نہ آئے، عورت پردے کی چیزیں کو خدا کا خوف کریں، بچیوں کو سٹیجوں پر نعتوں کے لیے لے کر نہ، بچے پڑھیں نعت، مرد پڑھیں۔ گھر کی دہلیز کے اندر عورت نے محفل نعت کرنی ہے، کرے، اس کی آواز گھر کی دہلیز سے باہر بھی نہ، لاؤڈ سپیکر لگا کر بھی۔ یہ سوالات ہوئے کہ کیا عورت نعت پڑھ سکتی ہے؟ فرمایا پڑھ سکتی ہے، لیکن اگر اس کی آواز غیر محرم تک پہنچے، وہ بجائے ثواب کے وہ باعث عذاب ہوتی ہے، وہ رحمت نہیں ہوتی، وہ اللہ کی زحمت ہوتی ہے۔ تو گھر کی اہلی کے اندر محفل میلاد کا انعقاد کریں، کوئی دف کے ساتھ، ڈول باجے کے ساتھ نعت نہ پڑھیں، چنگار نہ ہو، ادب جو ہے اس طرح نعت پڑھیں، اور نعت با ذوق ہو کر کہ ہم یہاں سے پڑھتے ہیں، مصطفیٰ کریم سنتے ہیں، اور سن کر انشاءاللہ اپنی امتی کی مدد بھی رب کی عطا سے فرماتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بالکل باوقار ہو کر امت مسلمہ کے لیے دعا فرمائیں، اس ملک کی سلامتی کے لیے دعا فرمائیں، اور جو فرانس کے اندر یا دنیا کے اندر جو حضور کی گستاخی ہو رہی ہے، ان ملعونوں کو جواب دیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، اور آخری سانس تک ہمارے اندر محبت مصطفیٰ کا جذبہ ہے، اور انشاءاللہ ہم اسی پر قائم رہیں گے۔ انہیں جواب دیں، اور حضور کے صحابہ کی محبت رکھیں، اہل بیت کی محبت رکھیں، اولیاء کرام کی محبت رکھیں۔ اللہ ہمیں اسی پہ استقامت، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ 12 ربیع الاول کا عظیم ترین دن ہے، آل و عیال پہ خرچ کریں، فقراء پہ خرچ کریں، جتنے کی اس کی توفیق ہے۔ بلکہ صوفیاء نے لکھا ہے جو اس دن خرچ کرتا ہے اپنے آل و عیال پر بھی، اللہ پورے سال اس کے رزق اس کو کفایت کر دیتا ہے۔ غرباء کو جتنی توفیق ہے وہ آپ تقسیم کریں۔ اللہ ہم سب پہ اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ رب العالمین۔